شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حشام پور سے 2-3 میل دور ایک گاؤں ہے رشیدہ آباد۔ آج اسی گاؤں کا قصہ سناتے ہیں۔ کئی سال پہلے کی بات ہے، یہاں ایک کپڑے بننے والا رہتا تھا۔ سب اسے بھائی سلیمہ کہہ کر پکارتے تھے۔ نام تو ان کا سلیم احمد تھا، مگر وہ سلیمہ کے نام سے مشہور تھے۔ بھائی سلیمہ بڑے اچھے آدمی تھے، کبھی جھوٹ نہیں بولتے تھے، کسی کو ستاتے نہ تھے۔ گاؤں کی مسجد میں 5 وقت نماز پڑھتے تھے، ہمیشہ اپنے کام سے کام رکھتے تھے۔ وہ سارا دن کپڑا بنتے رہتے اور سخت محنت کرتے۔ ان کے پاس جمع پونجی کچھ خاص نہ تھی۔ 3 بچے تھے، وہ بھی بیمار ہی رہتے تھے۔ بھائی سلیمہ جتنا کماتے تھے سب انہی بچوں پر لگ جاتا تھا۔ پہلے بھائی سلیمہ اکیلے ہی کپڑا بنتے تھے، مگر اب ان کی بیوی بھی چرخہ کاٹنے لگی تھی تاکہ گھر کا خرچ پورا کیا جا سکے۔ البتہ یہ سچ تھا کہ بچوں کی دیکھ بھال کے دوران انہیں کام کرنے کا زیادہ وقت نہ ملتا تھا۔ بھائی سلیمہ کھدر کے جب کئی تھان بنا لیتے تو منگل والے دن اپنی پیٹھ پر رکھ کر حشام پور بیچ آتے۔ ایک دن کیا ہوا کہ بھائی سلیمہ کو کپڑے کا کوئی گھاگ نہ ملا۔ پورا دن بیچارے کپڑوں کے تھان سر پر رکھے پھرتے رہے۔ آخر شام ہو گئی۔ ایک دکاندار نے ان کے کپڑے دیکھے، لیکن اس نے اتنے کم دام لگائے کہ جس میں بھائی سلیمہ کی لاگت بھی نہ نکلتی تھی۔ مجبور ہو کر انہوں نے اپنے تھان اٹھائے اور واپس گھر کی طرف چلنے لگے۔ راستے ہی میں مغرب کی اذان ہو گئی۔ قریبی ایک مسجد دیکھ کر بھائی سلیمہ وہاں نماز پڑھنے چلے گئے۔ نماز پڑھ کر بھائی سلیمہ نے خوب دل لگا کر دعا مانگی اور مطمئن دل کے ساتھ رشیدہ آباد کی طرف چل پڑے۔ جب رشیدہ آباد اور حشام پور کی سرحد پر پہنچے تو اندھیرا ہو گیا تھا۔ رشیدہ آباد اور حشام پور کی جہاں حدود تھی وہاں ایک بڑا سا پتھر گڑا ہوا تھا۔ بھائی سلیمہ پورا دن چل کر تھک گئے تھے۔ انہوں نے سوچا چلو کچھ دیر اس پتھر پر بیٹھ جائیں۔ جب وہ پتھر کے نزدیک پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ پتھر پر ایک ڈھیر سا رکھا ہوا ہے جو اندھیرے میں بھی چم کر رہا ہے۔ پتھر کے قریب ایک بہت خوبصورت جوان بیٹھا ہوا تھا۔ بھائی سلیمہ نے جو غور سے ڈھیر کی طرف دیکھا تو وہ سونے کی اشرفیاں تھیں۔ دل میں سوچا ایک مٹھی بھر اشرفیاں اٹھا لوں، مگر آدمی تھے ایماندار اور پھر پاس جو جوان بیٹھا تھا سمجھے اشرفیاں اسی کی ہوں گی، اس لیے پتھر کے پاس نہ گئے اور دور زمین پر ہی بیٹھ گئے۔ جوان کچھ دیر تو چپ بیٹھا رہا، پھر بھائی سلیمہ کی طرف دیکھ کر مسکرا دیا، کہنے لگا بھائی سلیمہ دیکھتے کیا ہو، جتنی مرضی چاہے اشرفیاں لے لو۔ بھائی سلیمہ کچھ خوش ہوئے اور کچھ پریشان کہ اس جوان کو میرا نام کیسے پتہ ہے، مگر پھر اشرفیاں اٹھانے بڑھ ہی گئے۔ گٹھڑی میں تو پہلے ہی تھان بھرے ہوئے تھے۔ بھائی سلیمہ نے اپنے کھدر کے کرتے کے دامن میں جتنی اشرفیاں آ سکتی تھیں لے لیں، پھر سوچا اپنی ٹوپی میں بھی بھر لوں، مگر ٹوپی بھی بہت بوسیدہ تھی۔ جیسے ہی اس میں اشرفیاں ڈالیں ٹوپی پھٹ گئی اور ساری اشرفیاں چھن کرتی زمین پر بکھر گئیں۔ خیر جو دامن میں تھیں انہیں ہی لے کر اپنے گھر کا رخ کیا۔ گاؤں میں پہنچے تو ڈر کے مارے ادھر ادھر دیکھتے جاتے کہ کوئی دیکھ تو نہیں رہا۔ گھر پہنچے اور اپنی بیوی کو الگ بلا کر کہا یہ لو اور جلدی سے انہیں کسی مٹکی میں چھپا کر رکھ دو۔ بیوی نے جو اشرفیوں کا ڈھیر دیکھا تو اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ جھٹ سے جا کر ایک مٹکی لائی اور اشرفیاں اس میں ڈال دیں، لیکن بار بار پوچھتی جاتی تھی کہ سچ بتاؤ یہ اشرفیاں کہاں سے آئیں، کہیں چوری تو نہیں کی؟ ارے خدا سے ڈرو، یہ کیا سب پکڑے جائیں گے؟ بیوی نے جب بہت پوچھا تو بھائی سلیمہ نے حقیقت بیان کر دی۔ اتنے میں مسجد سے عشاء کی اذان ہونے لگی۔ بھائی سلیمہ مسجد چلے گئے اور نماز پڑھ کر کئی منٹ سجدے میں پڑے رہے۔ پہلے تو اس نعمت پر شکریہ ادا کیا، پھر عہد کیا کہ اس دولت کو صرف اپنے لیے نہیں بلکہ دوسروں کی مدد کے لیے بھی استعمال کریں گے۔ وہ خوش بھی تھے کہ اب ان پیسوں کی مدد سے وہ اپنے بچوں کا علاج کروا سکتے تھے۔ انہوں نے دعا کی کہ میرے بچوں پر رحم کیا ہے، ان کی روزی کا سامان کیا ہے تو نے اے مالک، تو اب انہیں نیک بھی بنانا ہے۔
सजदे में भाई सलीमा के आंसू भी निकल आए। थोड़े ही दिनों में भाई सलीमा के घर का छप्पर भी नया हो गया, कपड़े भी सब बच्चों के बन गए। होते होते उनकी दौलत की खबर सारे गांव में फैल गई। अच्छे लोग कहते थे कि देखो खुदा की कुदरत, उसने नेकी का फल दे दिया। बुरे लोग जलते थे, सामने तो भाई सलीमा को अच्छा कहते मगर पीठ पीछे बुराइयां करते। उसी गांव में एक बिनिया भी रहता था, नाम था उसका दीनू। उसके पास बहुत पैसा था, बीवी मर चुकी थी, एक ही बेटी थी जिसके लिए उसने बहुत सा पैसा जमा कर रखा था, लेकिन उसका पैसों से दिल ना भरता था। उसकी कपड़ों की एक दुकान थी, वो किसानों को उधार पर कपड़े देता और अपने खाते में जो दाम चाहता लिख लेता। उसने भाई सलीमा के बारे में सुना तो एक दिन बातों बातों में भाई सलीमा से पूछ लिया कि अशरफियाँ कहाँ से मिली थीं। भाई सलीमा ने बता दिया। उसने सोचा चलो मैं भी अशरफियाँ लेने चलूँ। एक दिन वो भी रशीदा आबाद और हशामपुर की सरहद पर पहुँच गया। अंधेरा छा रहा था, उसे पत्थर पर वाकई अशरफियों का एक ढेर रखा नजर आया। पास ही एक डरावनी सी शक्ल का बूढ़ा बैठा हुआ था। उसे बूढ़े से डर तो लगा, लेकिन लालच के हाथों आगे बढ़ता रहा और एक ही झटके में बूढ़े को मार मार कर बेहोश कर दिया ताकि अशरफियाँ छीन सके। अपने रवैये पर उसे अफसोस ना था, बल्कि अशरफियाँ हासिल कर लेने की खुशी थी। वो अपने साथ एक बड़ा सा थैला भी लेकर आया था। झट आगे बढ़ा और दोनों हाथ अशरफियों के ढेर पर मारे। हाथों का अशरफियों पर पड़ना था कि ऐसा मालूम हुआ जैसे किसी ने उसके हाथ पकड़ लिए हों। दीनू ने बहुत जोर लगाया मगर हाथ अशरफियों से ना हटे। थोड़ी देर में अशरफियाँ गर्म होने लगीं, उसके हाथ जलने लगे। वो बहुत रोया पीटा, चीखा चिल्लाया, मगर वहाँ था कौन जो उसकी चीखें सुनता। कुछ ही देर में अशरफियाँ गर्म होकर पिघल गईं और उसके हाथ उसी नरम सोने में पड़े रहे। चीखते चीखते आखिरकार वो मर गया। सुबह जो उधर से मजदूर और किसान गुजरे तो उन्होंने देखा बेचारा बिनिया मरा पड़ा है, दोनों हाथ जले हुए हैं और पास ही अशरफियों की शक्ल के गोल गोल पत्थरों का ढेर लगा हुआ है। बच्चों, इस कहानी का नतीजा ये है कि लालच बुरी बला है।